أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمحبين والمؤمنين والنار للعاصين والمنافقين والمعاندين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين سيدنا ونبينا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المحرومين عن حقهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار بلندرين صلوات عبادت سمجھ کے ایک اور صلوات پڑھیں محمد ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مبارک ابراہیم کی 34ویں نمبر آیت کریمہ ہے اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ مجھ خدا سے تم نے جو کچھ بھی مانگا میں نے اپنی کریمیت کو دیکھ کر کے آپ کو دے دیا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتے جاؤ تو شمار کرتے کرتے تھک جاؤ گے مر جاؤ گے لیکن نعمتیں شمار نہیں ہو سکیں ان الانسان لظلوم کفار اتنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ فرما رہا ہے یہ انسان کتنا بے وقوف ہے کہ اتنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی ظلم بھی کر رہا ہے نعمتوں کا انکار بھی کر رہا ہے صلوات بھیجے محمد والا آئے کریمہ کا ظاہری ترجمہ تو آپ نے سن لیا لیکن ایک خاص چیز کی طرف اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو اے انسانوں دنیا میں پیدا ہوئے ہو تو غنی پیدا نہیں ہوئے ہو محتاج پیدا ہوئے ہو توجہ ہے یا نہیں ہے غنی پیدا نہیں ہوئے ہو بلکہ محتاج پیدا ہوئے ہو عجیب بات یہ ہے اللہ نے تو
محتاج پیدا ہی کیا ہے، لیکن یہ انسان بھی جانتا ہے کہ میں غنی نہیں ہوں، محتاج ہوں۔ خاص توجہ چاہتا ہوں کچھ عرض کر سکوں۔ وہ غنی، ہم محتاج، لیکن ایک قاعدہ آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ انصاف یہ ہے کہ ہمیشہ عقل مند یہ سوچے گا کوئی بھی محتاج کسی محتاج کا محتاج نہ ہو جائے۔ جہاں جہاں بیٹھے ہیں غور سے سنیے گا، اللہ نے ہمیں محتاج کیا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے تمہیں محتاج کیا ہے، لیکن ایک بات تمہیں بتا دوں کہ خلقت الاشیاء لکم وخلقتکم لی، ساری دنیا کی چیزیں میں نے تمہارے لیے خلق کی ہیں اور تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ پتہ نہیں بات ذہن میں بیٹھ رہی ہے یا نہیں؟ تمہیں میں نے اپنے لیے، جب اپنے لیے خلق کیا ہے تو اللہ یہ فرماتا ہے تمہیں محتاج بنا کر کے، محتاج خلق کر کے میں خدا محتاجوں کا محتاج کیوں کروں گا؟ تو خداوند عالم کی حکمت ہے، محتاج کا محتاج اس نے نہیں بنایا۔ اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ اے انسان، جتنا بھی ہو سکے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے احتیاط بھی کرو، اجتناب بھی کرو۔ یہ نہ دیکھو یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بلند ترین صلوات بھیجے نا محمد وآلہ، امام علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، چھٹے امام نے، خبردار پتروں کے سوال کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، سوال کرنے سے، کسی سے مانگنے سے اجتناب کرو۔ وَلَوْ تَمُوتَ جُوعًا، چاہے بھوکے مر جاؤ۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ایک بات ہے جو عرض کر رہا ہوں، چاہے بھوکے مر جاؤ لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، خصوصاً مومنین کے لیے تو یہ خاص تحفہ ہے کہ جب اللہ غنی موجود ہے تو ہم غیر کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کیوں؟ اللہ کی ذات غنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے یہاں تک کہہ دیا، توجہ چاہتا ہوں،
اس نے یہاں تک فرما دیا کہ تم نے جو کچھ مجھ سے مانگا ہے وہ میں نے دے دیا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, جو کچھ تم نے مانگا وہ میں نے دے دیا. اگر تم نے مانگا ہے اور میں نے نہ دیا ہو تو پھر تم حق پہ جانب ہو. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. جو سننے آئے ہیں وہ اس بارگاہ امامت سے لینے آئے ہیں, ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور جو اصلی سننے والے سارے باہر بیٹھے رہیں گے تو یہاں سننے والا کون ہوگا؟ یہ باہر بیٹھے ہوئے صحیح خبر شاہ اندر آ جائے تو اچھی بات ہے, اور یہ حضرت جو بیٹھے ہوئے نا شاہ صاحب یہ بھی اندر آ جائے تو اچھی بات ہے. بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے. پھر بھی صلوات بھیجے محمد والے. بھائی توجہ چاہتا ہوں, جس کا نصیب ہوگا آ جائے. لہذا اس مقام کے اوپر اللہ نے کہہ دیا میں نے تو تمہیں دے دیا ہے. یہاں تک کہ تم مانگنے والے ہو, اللہ کہتا ہے میں دینے والا ہوں. تو محدود ہو کر کے مانگ رہا ہے, میں لامحدود ہو کر کے تمہیں دے رہا ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں لامحدود ہو کر کے تمہیں دے رہا ہوں, اور اس نے لامحدود ہو کر کے تمہیں دیا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کو مانگنا نہیں آتا تھا, اس کو دینا آتا تھا. اس لیے تم نے کم مانگا, اس نے زیادہ دیا. تم نے کم مانگا, میں نے تمہیں زیادہ دیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ تم نے خدا سے مانگا کیا؟ تم نے خدا سے دنیا میں رہ کر کے دنیا مانگی, اور اللہ نے کہا دنیا کا لفظ اچھا نہیں تھا, تم نے دنیا مانگی, اور میں نے جو جواب میں تمہیں دیا ہے وہ نعمتیں دی ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تم نے دنیا مانگی تھی, میں نے نعمتیں دی ہیں. اب آپ نے کہا اب ہوا ایسے کہ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ میں نے کچھ مانگا تھا, آپ سے میں نے پانی مانگا, تو آپ نے مجھے شربت پلا دی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے مجھے شربت پلا دی. میں نے پانی مانگا تھا, آپ نے شربت پلا دی. تو چیز تو اچھی تھی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن میں نہیں سمجھ رہا تھا اور میں نے انکار کر دیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خدا گواہ ہے, ہم نے جب اس دنیا میں پیدا ہو کر کے قدم رکھا, ہم نے کہا اچھے اچھے آدمی ہمیں چاہیے, اچھے اچھے دوست ہمیں چاہیے. تو اللہ نے کہا میں نے آل محمد جیسے دوست دے دیے. بات کو یا نہیں؟ میں نے اہل بیت جیسے دوست ہو کہ جن کو میں نے منتخب کیا ہے. صلوات بھیجے محمد والا. میں نے تمہیں جو کچھ دیا ہے وہ نعمت بنا کر کے دیا ہے, اور جس چیز کی ضرورت تمہیں تھی وہی میں نے دی ہے. اس دنیا میں جس چیز کی ضرورت تھی وہ میں نے تمہیں دی ہے.
اس دنیا میں جس چیز کی ضرورت ہے. اچھا آئیے ایک بات کی طرف میں آپ کو متوجہ کر دوں. دیکھیں یہ انسان اس کی زندگی 3 شعبوں پہ ہے. ایک آیا، ایک گیا اور ایک بیچ والی زندگی. اور سے سنیے گا، جب آیا تھا تو اللہ کی مرضی سے آیا تھا. یہ سارے کے ساتھ جتنے بھی ہیں، جب آیا تھا تو اللہ کی مرضی سے آیا تھا، اور جب دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے جا رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بیچ والی زندگی کا کیا نام رکھے گئے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد. یہ بیچ والی زندگی جو ہے، ادھر سے آئے اور ادھر سے گئے. آئے بھی صحیح، گئے بھی صحیح، بھائی رہے بھی ہو یا نہیں. جہاں رہے ہو تو وہاں رہ کر کے آپ نے کیا کیا؟ چلو آئے، میں ایک اور سوال کر دیتا ہوں. جب آپ آئے تھے تو اللہ کی مرضی سے تو آئے تھے، لیکن کیا آپ اللہ کی مرضی کے مالک بھی بن کے آئے ہیں کیا؟ میں بات سمجھا نہیں پایا. یعنی سوال یہ ہے کہ آپ تو آئے، بھئی آپ دنیا میں ہیں نا، تو گویا کہ آپ جب آئے تھے تو گویا اللہ کی مرضی کا مالک بن کے آئے تھے کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور جب جا رہے ہیں تو کیا اللہ کی مرضی کے مالک بن کے جا رہے ہیں کیا؟ کیونکہ اپنی مرضی سے اس نے بلایا، اپنی مرضی سے یہاں سے نکال دیا، تو کیا ہم اس کی مرضی کے مالک بن گئے کیا؟ نہیں، ہم اس کی مرضی کے مالک نہیں بنے. ہاں، نہ آنے کے وقت اس کی مرضی کے مالک، نہ جانے اس کی مرضی کے مالک، بلکہ مرضی کا مالک تب بنے گا جب یہ بیچ والی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے. ہاں، یہ بیچ والی زندگی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا مولا علی علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی بھائی؟ خانہ کعبہ میں ہوئی. تو خانہ کعبہ میں چونکہ علی کی ولادت ہوئی، لہذا علی اللہ کی مرضی کے مالک بن گئے کیا؟ توجہ کرتا ہوں، آپ تھوڑا ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہوں کہ میں عقیدے سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. نہیں، میں آپ کے عقیدے کو بھی جانتا ہوں، اپنے عقیدے کو بھی جانتا ہوں. توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. علی خانہ کعبہ میں چونکہ پیدا ہوئے، اس لیے علی ہے کیا؟ علی اللہ کی مرضی کے مالک بن کر کے آئے چونکہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. خدا گواہ، آپ قرآن مجید سے جا کر کے پوچھیں، آپ احادیث سے جا کر کے پوچھیں، آپ تاریخ سے جا کر کے پوچھیں. لیکن اتنا ضرور عرض کرتا ہوں، آتے اور خانہ کعبہ میں علی کی ولادت ہوئی ہے، تو اس دوران علی کی ولادت ہوئی تو علی اللہ کے مرضی کے مالک نہیں ہے. لیکن یہ تو سارے کے سارے عقیدت مند ہیں کہ علی وہ امام ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. بات سمجھ رہے یا نہیں؟ اب
جو اللہ کی مرضی کے مطابق میں دوسرے صورت میں یہ بھی کہہ دوں کہ علی واحد وہ امام ہے جن کے لیے اللہ نے ترجمہ نہیں کرتی ہے کہ وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو معلوم ہے کہ علی جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مالک ہیں، لیکن خانے کعبہ میں پیدا ہو گئے. اب جب جا رہے ہیں تو اس وقت نہیں، یہ بیچ والی زندگی ایسی تھی کہ علی کی مرضی اللہ کی تھی، اللہ کی مرضی علی کی تھی. جو ہے علی ہے. آپ دیکھ لیں کہ علی کی زندگی چاہے جس قسم کی بھی گزری ہے، جیسے بھی گزری ہے، جہاں بھی گزری ہے، جن حالات میں بھی گزری ہے، سب کو اگر جمع کر دو تو بھی اس میں رضایت الہی نظر آتی ہے. لیکن اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اے رسول خدا، علی کو اپنے بستر پہ سلاؤ تو میں علی کو مرضیوں کا مالک کرا دوں. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. جو ہے نہیں ہے، اللہ کی مرضیوں کا مالک بنا، میں اپنی مرضیوں کا مالک بنا. اس لیے جناب حضرت رسول خدا نے فرمایا یا علی تمہیں میرے بستر پہ سونا ہے. جو ہے یا نہیں ہے؟ میرے بستر پہ سونا ہے. یا رسول اللہ کیوں سو؟ جناب رسول خدا نے فرمایا علی تیرے سونے سے میری جان بچ جائے. تو جناب رسول خدا کے کہنے سے، فرمانے سے جناب علی علیہ السلام نے فرمایا اے رسول خدا، اگر علی کے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی تو علی کی لاکھ جانیں آپ کی ذات میں قربان ہو. تو ہے علی کی اتنی جانیں میری ذات میں قربان ہو جائے. اور ہے یا نہیں؟ علی سوچے گئے اور احساس ہوئے. توجہ چاہتا ہوں، احساس ہوئے کہ علی کہتے آج جیسی مجھے نیند آئی ہے ایسی کبھی نیند نہیں آئی. توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی اللہ نے حکم دے دیا یا علی آج صرف تمہیں سونا ہے. اور ہے یا نہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں جب علی کے سونے کی اتنی قیمت ہے کہ اللہ کی مرضی کا مالک بن جائے تو خود ذات علی کی کتنی قیمت ہو. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. حضرات تو نہیں کہے اور ہے یا نہیں ہے؟ یہ بیچ والی زندگی اس کو آپ علی کی مرضی کے، ہاں علی وہ ہے، توجہ چاہتے ہیں، علی وہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری. حسن نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، حسین نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری. غور ہے یا نہیں؟ اب ہمیں تو اللہ کا اتنا علم نہیں ہے نا، لیکن اللہ کا حکم کیسے ہے، کس طریقے سے خدا گواہ ہے. بس میں کتنا ہی جانتا ہوں علی نے اللہ کی مرضی کو دیکھ کر کے زندگی گزاری اور بولا کہ اگر چاہتے ہو تم بھی اللہ کی مرضیوں کے مطابق زندگی گزارو. تم علی کی زندگی دیکھو، زندگی گزارتے جاؤ، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے. جو ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے. لہذا تم اس طریقے سے دیکھو کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب جب یہ بات ہو گئی، ایک اللہ دیکھ رہا ہے یہ بندہ ہے جو میرا ہے، میری زندگی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں چاہے مانگ سکے نہ سکے، بات وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. وَآتَاكُمْ كُلَّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم نے مانگا. توجہ چاہتا ہوں
جو کچھ تم نے مانگا وہ میں نے تمہیں دے دیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ میں نے تمہیں دے دیا، اور ہے یا نہیں؟ اور کبھی کبھار ایسا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کی زبان کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کی ذہنیت کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کے مانگنے کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کی ضرورت کو بھی دیکھ رہا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ میرا ہے، یا خدایا یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ تیرا ہے؟ اللہ نے کہا میں نے اس کے اندر کو ٹٹول کے دیکھا، یہ صرف میرا نہیں ہے بلکہ علی کا بھی ہے، حسن کا بھی ہے، حسین کا بھی ہے، رسول سے لے کر کے مہدی تک۔ یہ جب سب کا ہو گیا تو یہ ہو گیا مومن، تو جب مومن ہو گیا تو یہ میرا ہو گیا۔ یہ تھوڑا مانگے گا میں اس سے زیادہ دوں گا، جو ہے نہیں، یہ تھوڑا مانگے گا میں اس سے زیادہ دوں گا۔ خدا گواہ ہے، یہی وجہ ہے یہ جو بتایا گیا ہے کہ ان کا اردو نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتے جاؤ، ایک گننے والا گنتا گنتا مر جائے گا لیکن اللہ کی نعمتیں مکمل نہیں کرے گا۔ یہ آیتیں توجہ چاہتا ہوں، یہ آیت جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کچھ نعمتیں ان کو ملی، کچھ اس کو ملی، کچھ اس کو ملی، جو بھی مرضی خدا کے مطابق زندگی گزار رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان میں نے تمہیں نعمت دی ہے، یہ جتنی نعمت میں نے تمہیں دی ہے یہ گن کے تو دکھاؤ، دربار مجھے محمد والے محمد کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ گن کے تو دکھاؤ۔ اب جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، توجہ چاہتا ہوں، جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں یہ گن کے تو دکھاؤ۔ تمہارے اندر نعمت، تمہارے باہر نعمت، تمہارے سامنے نعمت، تمہارے پیچھے نعمت، تمہارے دائیں نعمت، تمہارے بائیں نعمت، تمہارے اوپر نعمت، تمہارے نیچے نعمت۔ گویا کہ تم یہ سمجھو کہ اللہ کی نعمتوں میں ڈھکے ہوئے ہو، جو ہے یا نہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان سب کی مرکزی حیثیت والی نعمت وہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ تم مانگو یا نہیں مانگو، اللہ نے علی کی ولایت بھی دے دی۔ حیدر 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 نعرہ حیدری، ادھر سے علی کی ولایت دے دی، علی کی محبت دے دی، اہل بیت کی محبت دے دی۔ یہ وہ نعمتیں تھی، وہ نعمت تھی کہ جس کی وجہ سے ساری نعمتیں کامل ہو گئیں جو تمہیں مل رہی تھی۔ اب یہ نعمتیں جتنی بھی تھی اللہ نے کہا جب اہل بیت والی محبت والی نعمت ان کے پاس ہے تو ایک بات کہے، توجہ چاہتا ہوں، ایک بات کہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ابھی تک میں نے کہیں بھی نہیں کہا ہے، جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں جب اللہ نے یہ سردار نعمتیں دے دی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو اہل سمجھا تبھی تو دی ہے، جو ہے یا نہیں ہے؟ جب اہل سمجھا، باقیوں کے پاس نہیں ہے۔ اہل بیت کی نہ محبت ہے نہ ولایت ہے۔ یہ محبت اور ولایت وہ ہے کہ جس کو اللہ نے جیسے نعمتوں میں مرکزی حیثیت دی تھی، اسی طریقے سے جسم میں بھی ایسی جگہ پہ جگہ دے دی جو مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ کی آنکھیں بھی ہیں، آپ کے کان بھی ہیں، آپ کی زبان بھی ہے، آپ کے ہاتھ بھی ہے۔ جو بیٹھے غور سے سنیے گا، جی یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں؟ اللہ نے ان ہستیوں کی محبت کو ہاتھوں میں نہیں رکھا، اللہ نے کانوں میں نہیں رکھا،
को आंखों में नहीं रखा, किस जगह पे रखा? खुदा गवाही, अल्लाह ने ये कह दिया, ए आले मोहम्मद, जब मोमिन ने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर लिया है तो अब मैं वायदा करता हूँ खुदा, जहां मैं होऊंगा वहीं अहले बैत की मोहब्बत होगी। जहां मैं खुदा होगा। और यही वजह है, आपने कई बार ये सुना भी होगा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, तवज्जो चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से खुदा के आलम ने फरमाया, दाऊद मेरा घर बनाओ, मेरा घर बनाओ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदाया मैं एक ज़ईफ कमजोर और तू खुदा हर जगह पे, मैं किस किस जगह पे तेरा घर बनाऊं? मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है। तो खुदा के आलम ने फरमाया, दाऊद घबराने की जरूरत नहीं है, हर मोमिन का दिल मेरा घर है। नहीं है, हर मोमिन का दिल मेरा घर है। और है या नहीं? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह कहाँ है? बताइए, दिल में है या नहीं है? वो खुद बता रहा है कि मैं मोमिन के दिल में हूँ, अब आप हाँ ही नहीं कह रहे हैं, मैं क्या करूं भाई? वो कह रहा है कि मैं मोमिन के दिल में हूँ, तुम हाँ तो कह दो ना। अल्लाह कह रहा है कि वो दिल में है या नहीं है? अल्लाह का वजूद दिल में है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अली कहाँ है? अल्लाहु अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अली कहाँ है? हाँ, आप इब्ने हजर मक्की से जाकर के पूछे, जैसे पूछा गया था मोमिन उसे कहते हैं, तो इब्ने हजर मक्की के सामने तो अफराद बहुत ज्यादा थे, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, कलम तो इसके हाथ में है, चाहता ये था कुछ लिख लूं, लिखवाने वाला तो फिर भी खुदा होता है। ये चाहे कुछ भी इरादा करे, अल्लाह कुछ लिखवा देता है। जब इनसे पूछा गया मल मोमिन किसे कहते हैं, तो इब्ने हजर मक्की ने न इसका जवाब दिया, न फलाने का जवाब दिया, न ढीकने का जवाब दिया, बल्कि सीधा ये कह दिया, मा मिन मुमिनिन इल्ला व फी क़ल्बिही हुब्बु अली इब्न अबी तालिब। कोई मोमिन हो नहीं सकता जब तक कि उसके दिल में हैदर कराम की मोहब्बत ना है। जब तक कि अली की मोहब्बत, औलाद अली की मोहब्बत आपके दिल में ना है, तो जो है या नहीं? आप जहां खुदा वहां अली, जहां अली वहां हसन हुसैन, तो जो है या नहीं है? तो अब मुझे ये बताएं, सारी नेमतें एक तरफ और आपके दिल में जो नूरानी शख्सियतें हैं, वो नेमतें खुदा ही एक तरफ है, जिसका नतीजा यह है कि अल्लाह ने कह दिया कि तुमने मुझसे दुनिया मांगी थी, मैंने तुम्हें ऐसी नेमतें दी हैं जो तमाम नेमतों की सरदार है। मानो या नहीं? जो तमाम नेमतों की सरदार है। अली की विलायत नेमत है, अली का मौला होना नेमत है, अब जो है या नहीं है? ये न होती नेमत, इस्लाम जैसी नेमत भी अधूरी रह जाती। और है या नहीं? अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आपके दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। वो किससे मुकम्मल कर दिया? और है या नहीं? अली की विलायत से मुकम्मल हुआ है। असल कमाल यह है कि इस्लाम तो अली के विलायत से मुकम्मल हुआ। अब मोमिन भी वो है जिसका ईमान अली की विलायत से मुकम्मल हो रहा है। ईमान भी अली की मोहब्बत और उसको मुकम्मल कर रहा है, जिसका नतीजा यह है कि चाहे ईमान का ताल्लुक अल्लाह से हो, रसूल से हो,
उसूल दीन से हो, फुरूए दीन से हो, ये सारी चीजें अपनी तरफ, लेकिन इस इस्लाम पे अगर एहसान है या अली का है या औलाद अली का है, इस इस्लाम पे एहसान जो है। और याद रखो मोमिनो, दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहें उनकी तरफ ज़हन न कर, कान न दो, तवज्जो न दो, अपना ज़हन उधर न ले जाओ, बल्कि ये कहो कि हम कहाँ जा सकते हैं, इसलिए कि अल्लाह का एहसान आले मोहम्मद के ऊपर है और आले मोहम्मद का एहसान इस्लाम के ऊपर है। मैं ये क्यों न कहूँ, दुनिया वालों हम क्यों कहीं चले जाए, हमारे ऊपर भी जो एहसान अली का है, अली का जो एहसान हम पे है। आप मोमिन बैठे हैं, मैं आपसे पूछ सकता हूँ, जितना अली का एहसान है, औलाद अली का एहसान है जी, इतना एहसान है। अब चाहे कुछ भी नहीं है हम, लेकिन उसके बावजूद भी यही हस्तियां कहती है तुम हमारे हो। नए बात तो या नहीं, यही हस्तियां कह रही है कि तुम हमारे हो। मैंने आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के एक अजीब रिवायत मैंने पढ़ी है, वो पढ़ करके आपको दुआ खत्म करवा की जहमत। देखिए मसला ऐसा है, एक किसी को आपने बाजार में भेजा, फलानी चीज खरीद के ले आओ। अब फलानी चीजों की बहुत कैटेगरियां थी, कोई नंबर 1 थी, कोई नंबर 2 थी, कोई नंबर 3 थी, कोई नंबर 4 थी। या तवज्जो था, आगे बैठे ऐसे ही। जब वो चीज लेके आया, जब वो चीज लेके आया, अच्छा आपने उनको भेजा था, वो आपके सामने आकर के उस चीज को रख लिया, तो जो है या नहीं है, उसको रख लिया। आपने जो देखा उसको भी देखा, लाई हुई चीज को भी देख लिया, और है या नहीं? तो इसने देख करके ये कहा, यार तुम तो मुखलिस हो, जो है या नहीं? जो कुछ मैंने कहा था वो लेके आए हो, चाहे इसमें कोई कमी हो, मुझे तुम में कोई कमी नजर नहीं आ रही, मुझे तुम में कोई कमी नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि जब खुदावंद आलम ने आपको दुनिया में खल्क किया, फिर आपको नमाज के लिए कहा, रोजे के लिए कहा, तवज्जो करता हूं, हज ज़कात के लिए कहा, नेक अमाल के लिए कहा, और फिर अल्लाह ने कहा मेरी नमाज ऐसे पढ़ो, मेरी नमाज वैसे पढ़ो, मेरा हज ऐसे करो, मेरी ज़कातें ऐसी अदा करो। और अल्लाह ये कह रहा है, ये बेचारा गुनाहगार बंदा, उनको पता नहीं ऐसी नमाजें पढ़ी जाए या न पढ़ी जाए, लेकिन अल्लाह ये कहता है जब ये सारे मोहम्मद और आले मोहम्मद के हैं, तो अगर इनमें कमी भी है तो अल्लाह कहता है इन्होंने कमी का सवाल नहीं किया, इनकी जो भी नेमतें, जो भी नेक अमाल मैं खुदा कबूल कर लेता हूँ। ये तुम्हारी नमाज चाहे अधूरी क्यों ना हो, और है या नहीं है? और यही वजह मैंने रिवायात में पढ़ा है, ये जो जनाब मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जंगे खंदक में जैसे हमारे अब्दुल को फिरनाद किया, तो जनाब रसूल खुदा की ज़बान वही मुतहर्रिक हुई और एक मर्तबा कहा ज़रबतु अली यौमल खंदक अफ़ज़लु मिन इबादत सकलैन।
علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئے۔ اب میں نے روایت میں پڑھا ہے، علی کہتے ہیں یہ جو پڑھی ہوئی میری عبادت ہے، جن میں کمی ہوگی میں پوری کر دوں گا۔ سلامات بھیجے محمد والے انسان ہے، جب سوچ رہا ہے، جب سمجھ رہا ہے کہ میں غلط بھی کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہو، لیکن اللہ کہتا ہے اس کا قصور نہیں ہے، جو ہے یا نہیں ہے، اس کا قصور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جان بوجھ کر کے کوئی غلط کام نہیں کرتا، یہ اگر ہو جائے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے یا نہیں، جو ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر غلط گیا ہے اس کے سامنے، تو علی کہتے ہیں کہ میرے اعمال، یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ہر مومن جب اپنی قبر سے اٹھے گا اور محشر کی طرف جائے گا، میدان محشر کی طرف، تو اس وقت دیکھ رہا ہوگا کچھ نور ہیں وہ میرے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ان نوروں سے یہ آواز آ رہی ہے، یا صلاۃ و یا صوم و یا حج و یا زکات تؤتوننا فإن كان فيكن نقص فعلي تمامها۔ اے اس شخص کی نماز، اے اس شخص کا روزہ، اے اس شخص کا حج و زکات، اے اس شخص کے اعمال خیر، تم آگے بڑھو، اگر تم میں کوئی نقص عیب ہے، علی کی محبت جو موجود ہے، علی کی محبت، اسی لیے میں گھمنڈ سے نہیں بلکہ میں وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں، پوری دنیا کا عمل کر رہی ہے، چاہے کیسی بھی نیک عمل کر رہی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی یقین جذب نہیں ہے کہ پتہ نہیں نماز قبول ہوگی یا نہیں، روزہ قبول ہوگا یا نہیں، حج و زکات قبول ہوگا یا نہیں، ان کے پاس شک ہے۔ مومن وہ ہے جن کو یقین ہے جب علی کی محبت ہے، اب میرے اعمال تو ناقص ہو سکتے ہیں لیکن علی کی محبت میں کوئی عیب نہیں۔ ختم کرنا ہوں آپ کی زحمت کو، اور ہے یا نہیں ہے؟ خدا گواہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں سے خفا نہیں، روزوں سے خفا نہیں، حج و زکات سے خفا نہیں، اس لیے کہ قبول کرانے والی ہستیاں موجود ہیں، جو ہے یا نہیں ہے؟ قبول کرنے والی ہستیاں موجود ہیں۔ خدا گواہ ہے تیری نماز تو علی قبول کرا لے، تیرا روزہ تو علی قبول کرا لے، تیرا حج و زکات تو علی قبول کرا لے، لیکن مجھے کوئی یہ عزادار بتا سکتا ہے آپ کے رونے کو کون قبول کرائے؟ جی آپ کے رونے کو کون قبول کرائے گی؟ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ آپ کے جتنے بھی اعمال نیک ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، خیرات ہے، حسنات ہیں، یہ سارے نامۂ اعمال میں جائیں گے، ان سب کے اوپر علی کی مہر ہوگی۔ لیکن عزیزو، جب آپ مظلوم کربلا میں روتے ہیں، یہ جو مظلوم کربلا پہ روتے ہیں، یہ مظلوم کربلا پہ رونا خدا گواہ کے نام اعمال میں نہیں جائے گا بلکہ زہرا کے رومال میں جائے گا۔ یہ زہرا کے رومال میں جائے گا کہ آج یہ ایک ہاتھ پیروں پہ ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، آپ کے جتنے بھی آنسو ہیں وہ رومال میں لے جاتی ہے۔ میرے عزیزوں سنو گے، آئیے ہم پوچھتے ہیں آقا دادی یہ آنسو کہاں لے کے جاؤ گا؟ جناب زہرا کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں کہ میرے بیٹے کے جسم پہ زخم کتنے ہیں، میرے بیٹے کے زخم کتنے ہیں، میں یہ جا کر کے وہاں لگاؤں گی اور لگانے کے بعد وہ سارے زخم دھل جائیں گے،
میرے عزیزوں آئیے ہم سارے مل کر کے یہ آنکھوں میں آنسو آ تو گئے ہیں، یہ آنکھوں میں آنسو آ تو گئے ہیں، آئیے ہم جناب زہرا سے دست بستہ عرض کرتے آقا زادی یہ مومن آج جو رو رہے ہیں ان کے آنسو جو رومال میں لے کے جا رہی ہو نا، اگر ہو سکے ان کے 3 حصے کر دینا، ایک حصہ حسین کے زخموں کو ملنا، اور بھی اگر ہو سکے ایک حصہ زینب کے زخموں کو، ایک حصہ جا کر کے زینب کے زخموں کو ملنا۔ لیکن عزیزوں آپ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے باپ بھی بیٹھے ہوئے، آئیے آپ سارے مل کر کے آقا زادی سے عرض کرتے ہیں آقا زادی اگر ہو سکے ایک حصہ سکینہ کے کانوں میں ملنا، ایک حصہ سکینہ کے کانوں میں ملنے لا۔ شہید جائے مولا آپ رونے کے لیے تیار ہیں، میں ایک جملہ پڑھ لیتا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ روتے روتے ایک دعا کر لیجیے، اور یہ دعا یہی ہے کہ مولا کتنا وقت ہوا ہے ہم نے اکبر کے بابا کی زیارت نہیں کی، مولا ابھی تک یہ مومن زیارت میں نہیں جا سکے ہیں، مولا یہ زیارتوں کے دروازے کھول دے، مولا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ زیارت کے لیے ہیں، ان کو ہمت دیتے تاکہ اکبر کے بابا کی زیارت کر لیں۔ لیکن عزیزوں آؤ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ کچھ زوار شام پہنچ گئے، کچھ زوار شام پہنچ گئے ہیں، وہاں جا کر کے سکینہ کا پرسہ دے رہے، وہاں جا کر کے سکینہ کا پرسہ دے رہے، اس کو پرسہ دے رہے ہوگے، کبھی تو زہرا کو پرسہ دے رہے، کبھی تو زہرا کو پرسہ دے رہے ہوگے، کبھی تو جناب زینب کو پرسہ دے رہے ہوگے، اور کبھی امام زمانہ کو پرسہ دے رہے ہوگے۔ میرے عزیزوں بس یہی وجہ ہے، آخری جملہ آپ کر دوں، آپ کی زیادہ کو ختم کر دوں، یہ چہرے کے دن آ گئے ہیں جب سادات کا قافلہ رہا ہوا، جب سادات کا قافلہ رہا ہوا، جیسے ہی رہا ہوا ہے نا تو اس وقت جناب زینب کو پتا چلا، اور ایک مرتبہ کہا بیٹے سید سجاد میں اس وقت تک شام نہیں چھوڑوں گی جب تک کہ میں اپنے بھیا کو جی بھر کے رو لوں، جی بھر کے رو لوں۔ میں یہ چینل کا مسائل نہیں پڑھ رہا، لیکن عزیزوں پھر جناب زینب نے یہ کہا ہاں جب نا وہ عزاداری مکمل ہو گئے تو ایک مرتبہ کہا بیٹے سید ساجدی میں اس وقت تک شام نہیں چھوڑوں گی جب لٹا ہوا سامان نہیں ملے گا، جب تک لٹا ہوا سامان نہیں ملے گا۔ ادھر سے لٹا ہوا سامان کے لیے توجہ چاہتا ہوا چیز بس رونے والوں ذرا اپنے جگر پہ ہاتھ رکھ کر کے سنیے گا۔ ایک طرف سے جناب زین العابدین نے جا کر کے یہ کہا یزید میری پھوپھی اماں کہتی ہے ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک لٹا ہوا سامان نہیں ملے گا، ہم نہیں جائیں گے۔ ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا، یزید نے حکم دیا، یزید نے حکم دیا، لیکن کبھی کوئی لا رہا تھا کبھی کوئی نہیں لا رہا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے یزید نے کہا کہ اے زین العابدین اتنا تو بتا دے جب لوٹا گیا تھا تو کوئی سامان کوئی لے گیا، کوئی سامان کوئی لے گیا، کوئی سامان کوئی لے گیا، آپ کی مرضی ہے۔ اب وہ کہاں سے ملے گا؟ اگر ہو سکے اس کا کوئی نعمت بدل ایسا دے جناب زین العابدین کے آنکھوں سے خون برسا، اور ایک مرتبہ رو رو کر کے کہتے یزید ملعون تجھے پتا ہے کہ اس لٹ کربلا میں میرے دادی زہرا کی چادر ہے، میرے دادی زہرا کی چادر ہے، اس کا تو کتنا اجر دے سکتا ہے، کیسے عوض دے سکتا ہے؟
بس عزیزو ایک مرتبہ اس نے حکم دیا، ساری چادریں جمع ہو گئے اور وہ گٹھڑی کی صورت میں، ادھر سنیے گا، گٹھڑی کی صورت میں یزید کے سامنے آئے۔ اس ملعون نے نجس ہاتھوں سے اس گٹھڑی کو کھولا، جیسے گٹھڑی کو کھولا نا، ایک مرتبہ ایک ایک چادر کو اٹھایا اور ذرا جو دیکھا وہ ہر چادر پھٹی ہوئی نظر آئی۔ عاقبت بھی ہے، یہ چادریں پھٹی ہوئی نظر آئی۔ جب ایک چادر کو اٹھایا پھٹی ہوئی، دوسری کو اٹھایا تو پھٹی ہوئی، تیسری کو اٹھایا تو پھٹی ہوئی۔ سنیے گا عزیزو، ایک مرتبہ یزید نے قوم اشقیاء اور فوجوں سے مخاطب ہو کر کے کہا تھا، جتنا تم نے اس سادات کو غریب سمجھا ہے، یہ اتنے غریب نہیں ہے۔ یہ بتاؤ، یہ چادریں اتنی پھٹی ہوئی تو نہیں تھی، یہ پھٹ کیسے گئے؟ کوئی کچھ بتا رہا تھا، کوئی کچھ بتا رہا تھا۔ ایک اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یزید اگر حقیقت پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھو۔ جیسے ہی اس نے کہا نا تو اسی وقت اس نے جواب میں کہا، یزید جب کربلا میں سب قافلوں کو لوٹا گیا نا تو ایک مرتبہ جب یہ خیموں میں اندر داخل ہوئے، ان کے نجس ہاتھ بیویوں کی چادروں میں پڑے۔ اب بیویاں آپ کی طرف کھینچتی تھی، وہ ظالم اپنی طرف کھینچتے تھے، اور یہ چادریں پھٹی ہیں۔ میرے عزیزو، ایسے کر کے اس کو بند کیا، زین العابدین کے حوالے کیا، جناب زینب کے سامنے زین العابدین نے پیش کیا۔ پھوپھی اماں، یہ لٹ کربلا کا سامان آ گیا، اس کو سنبھال لو۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ آج کی رات کی بھلائی جائے۔ جیسے ہی جناب زینب نے اس گٹھڑی کو کھولا، ہر چادر کو اٹھایا، ایک ایک بی بی کے حوالے کر دیا۔ جو کلثوم کی چادر تھی وہ کلثوم کو دے دی، جو لیلا کی چادر تھی وہ اسے اڑا دی، جو فرما کی چادر تھی وہ انہیں اڑا دی، عائشہ کی جو چادر تھی وہ اسے اڑا دی، اور جو اپنی چادر تھی وہ بی بی زینب نے پہن لی۔ میرے عزیز و رونے والوں، جب نیچے دیکھا ایک چھوٹی سی چادر ملی، ایک چھوٹی سی چادر ملی۔ ایک مرتبہ اس چادر کو اٹھایا، بیویوں کی طرف رخ کر کے کہا، بیویوں، ارے یہ چادر تو آ گئی لیکن سکینہ موجود نہیں ہے۔ کس طریقے سے اس چادر کو اب کون پہنے گا؟ میرے عزیزو، اب بس آخری جملہ سنو، آخری لفظ سنو، دعا دے دوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کیا کیا؟ جناب سکینہ کے اس